السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میاس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. کیا جوڈیشل کمیشن کا سیم پیج خطرے میں ہے؟ یار خدا را، یہ ویسے مذاق کر رہا ہوں. کس نے آپ کو کہہ دیا؟ تاریخ میں یہ حال نہیں ہوا جو آپ نے اس وقت ہماری عدلیہ کا اور اس نظام کا کر دیا. اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کچھ نہیں ہے، ویسے میں مذاق کر رہا ہوں. اور رائٹرز کی رپورٹ میں چشم کشا انکشافات اور پاکستان تحریک انصاف کو بڑا سیٹ بیک ہے. جو 26 نومبر کا استغاثہ جو ہے وہ خارج ہو گیا. ٹھیک ہے، آگے ہائی کورٹ آ سکتے ہیں، لیکن مین وجہ کیا ہے؟ آپ ابھی تک سرسری اسٹیٹمنٹ کرسری اسٹیٹمنٹس نہیں کرا سکے، جو سرسری شہادت کی بات ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا بینڈ باجے والے پہنچ گئے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں، ڈسٹرکٹ کورٹ کی بات ہے یہ. اور جو رائٹرز نے ایک رپورٹ دی ہے، پہلے ذرا اس پہ گفتگو کر کے پھر عدالتی نظام کی طرف آپ کی طرف لے کر آئیں گے. پاکستان نے امریکہ سے $10 ارب کی مالی سہولت مانگ لی اور زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے کے لیے یہ درخواست کی ہے. پہلے مانگنی چاہیے تھی نا. چلیں اب بھی آ گیا تو دینا تو چاہیے. اب امریکہ کو امریکہ سے 5 سال کے لیے مالی سہولت کی یہ درخواست کی ہے. اور یہ پیش رفت جو ہے نا وہ ایران جنگ سے متعلق مذاکرات میں پاکستان کے کردار کے بعد ہوئی ہے، جس سے اس کی سفارتی اہمیت جو ہے نا وہ اضافے کی بات ہو رہی ہے. پاکستان واشنگٹن اور دیگر شراکت داروں سے معاشی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. یہ اچھا سٹیپ ہے، میں اس کو نیگیٹو سٹیپ نہیں دیکھتا. بھئی آپ نے ان کے لیے there is no free lunch یار، there is no free lunch. کیوں فری لنچ دیں ان کو؟ ان کے لیے کچھ کام کیا ہے تو پھر معاوضہ تو ہے نا. چلے معاوضہ اس شکل میں تو سمجھتا ہوں یہ ایڈ کے طور پر آنے چاہیے تھی. ہم تو آج بھی یہ سمجھتے ہیں. اس کو آپ کو خبر کے مطابق پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ جنگی کشیدگی میں ثالثی کے ذریعے عالمی سطح پر اپنا اہم سفارتی کردار منوانے کے بعد واشنگٹن کے ساتھ سیکیورٹی تعاون بڑھانے اور معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری حاصل کرنے کے لیے ایک لابنگ امریکی فرم کی خدمات حاصل کر لی ہیں. اور یہ سرکاری ریکارڈ کے مطابق یہ ہے کہ واشنگٹن سے قائم رون گریوس اسٹریٹجی گروپ جو ہے 2 سال کے لیے $12 لاکھ تقریباً $50,000 جو ہے نا مہینے کا معاہدہ کیا. یہ معاہدہ مئی سے نافذ عمل ہو چکا ہے. اور اس معاہدے کا بنیادی مقصد جو بھی بتایا جا رہا ہے، افغان جنگ میں قائم پاک امریکہ دفاعی تعاون کے اعلیٰ سطحی طریقہ کار خصوصاً ڈیفنس اور کنسلٹیٹو گروپ کو دوبارہ فعال کرنا، جو امریکی امداد کی کمی کے بعد غیر فعال ہو چکا ہے. یہ بڑا کام ہے. اور جہاں کچھ چیزیں آپس میں مل کے طے کر کے ہو رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے بعد TLP سے آپ اہل تشیع تک گئے، کشمیر ایکشن کمیٹی کے لیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اگینسٹ گئے، اور اس میں بات بڑی سامنے آ گئی کہ پردے کے پیچھے بھی بہت کام چل رہا ہے. سیلاب تو واقعی آیا، سیلاب کا بہانہ، اور آپ کو پتہ ہے الیکشن ملتوی کرنے کے بعد بھی ساری آ گئی ہے جی. اور اسٹیبلشمنٹ بھی سارے معاملے میں بڑا پاکستان میں پتہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا غیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا. یہ بات تو بڑی واضح طور پر ہے. اور یہ ذرائع یہی کہہ رہے ہیں کہ مہاجرین کی 12 سیٹیں کم کر کے 4 کرنے پر بھی مشاورت ہو رہی ہے. یعنی ان کی باتیں جو ہے نا وہ ماننے کے حوالے سے یہ بات کر رہی ہے کہ مانی جائیں باتیں. اس ماننے کے کانٹیکس کے حوالے سے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اپنے آپ کو منوایا ہے، یہ ماننا پڑے گا آپ کو. یہ میں حالات اور واقعات کے مطابق کہتا ہوں. انہوں نے شہادتیں بھی دیں، باقی کام بھی ان کے ساتھ ہوئے، زیادتیاں بھی ہوئی، انہوں نے بھی زیادتیاں کی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں، لیکن الٹیمیٹلی دیکھیں امتیاز دی ونر. اگر دیکھا جائے تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ اپنے مقاصد حاصل کر لی ہیں اس نے. ٹھیک ہے نا جی. اور کیا زیادہ مقاصد، جتنے مقاصد حاصل کرنے تھے وہ تقریباً اگر دیکھا جائے وہ حاصل کر لی. اور نواز شریف جو ہے نا 6 فروری 2024 سے وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں. سوتے میں خواب یا روتے میں خواب، یا دن میں خواب یا سہانے خواب. اور
2024 کی بات ہو رہی ہے اور 6 فروری کو الیکشن سے 2 دن پہلے اخبارات میں 1 ارب کے اشتہارات دیے کہ نواز شریف وزیر اعظم بن گئے. اور مجھے آپ کو یاد ہوگا میں نے چیف الیکشن کمیشنر کو خط لکھا کہ جناب وزیر اعظم تو بن گئے, اب الیکشن کی کیا ضرورت ہے. اور انتخابات کے حوالے سے آپ کو پتا ہے آزاد جموں اور کشمیر کے چیف الیکشن کمیشنر نے الیکشن کا نیا شیڈیول جاری کرتے ہوئے اعلان کر دیا کہ انتخابات 3 مراحل میں ہوں گے. اب نئے جو شیڈیول ہے اس کے مطابق ڈویژنوں میں پولنگ الگ الگ تاریخوں میں ہوگی, جبکہ نتائج بھی مرحلہ وار دیے جائیں گے. اب چیف الیکشن کمیشنر آزاد جموں اینڈ کشمیر جو ہیں علم نام جسٹس غلام مصطفیٰ مغل ہے. پہلے مرحلے میں میرپور ڈویژن 27 جولائی کو پولنگ ہوگی, دوسرے مرحلے میں مظفر آباد ڈویژن میں 2 اگست کو, اور تیسری اور آخری مرحلے میں پنچ ڈویژن میں انتخابات ہوں گے. تو ایک ڈیٹ کے الیکشن کی جو باتیں ہو رہی تھی وہ باتیں ادھر چلی گئی ہیں. اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف. اچھا میں اس کو نیگیٹو نہیں لیتا, وہ آج آپ کو پتہ ہے وہ بینڈ باجا چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں جو ڈسٹرکٹ کورٹ آمد ہوئی, ری لائبریری اور شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا منصوبے کا افتتاح کیا, کنٹرول روم اور ایمرجنسی الرٹ سسٹم کا بھی افتتاح کیا, سیشن جج ناصر جاوید رانا اور دیگر ججز نے چیف جسٹس کا استقبال کیا. ڈسٹرکٹ کورٹ آمد پر جو ہے نا پولیس دستے نے چیف جسٹس صاحب کو سلامی دی. اب یہ روایات چلی آ رہی, ہائی کورٹ میں بھی یہی ہوتا ہے. یعنی لوگ اس کو کسی اور کانٹیکس میں لیتے تھے کہ ہر بات کو تنقید تو کرنا ہے, تنقید برائے تنقید کی ضرورت نہیں ہے جی. اور 8 جولائی 2025 کو جب چیف جسٹس سرفراز ڈوگر چیف جسٹس اسلام آباد کا عالم لینے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تھے تو اس وقت بھی اعزاز کی. یعنی اس کو لوگ نیگیٹو لے رہے ہیں, میں اس کو نیگیٹو نہیں لے رہا. یہ باقاعدہ ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے انگریزوں کو, ٹریڈیشن ختم کر دے وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن یہ ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے, آج سے نہیں چلی آ رہی, اس وقت سے ٹریڈیشن چلی آ رہی. میں نے کسی کا ذکر نہیں کرنا, پہلے آج میری کسی صحافی سے دوست سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ وہ کسی جج کے پاس گئے, بس وہ کچھ نہیں بتایا انہوں نے مجھے, وہاں جو کچھ دیکھا آنکھوں کے سامنے بڑا تکلیف دے تھا. ایک وکیل صاحب نے مجھے یہ بات جو بتائی, انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت پوزیشن ہے کہ ہماری وکلا برادری میں کچھ ایسے ہیں کہ ان کو انکار ہی نہیں ہو سکتا, ان ججز وہ ججز ان کو انکار ہی نہیں کریں گے. اچھا اس کو کس کانٹیکس میں دیکھیں کہ میں نے خود دیکھا ہے کمرے کے اندر کیا ہو رہا تھا, کسی جج کے کمرے کی بات وہ کر رہے ہیں, لیکن آپ کے سامنے ہے جو نام ہر ایک کو پتا تھا یہ نام ہے, یہ ناموں نے اس وقت ایک گروپ کی اجارہ داری قائم ہو چکی ہے. کوئی اس کو نیگیٹو سمجھے یا پازیٹیو سمجھے, اچھے ججز بھی ہیں میں یہ نہیں کہتا, لیکن یہ کہنا کہ سارے کے سارے میرٹ پہ شاید میں اتفاق نہیں کرتا اس بات سے. اب میرٹ کیا ہے کیا نہیں ہے, اب اس کے حوالے سے آپ کو پتا آ گیا. پیپلز پارٹی جو مرکز میں نون لیگ کو سہارا دے رہی تھی اپنی باری کے انتظار میں, کشمیر میں اپنی برتری ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں, گویا ان کی جگہ کوئی نہیں دیتا. اب پیپلز پارٹی نے مریم نواز کے بیانات پر نوٹس لینے کا مطالبہ کر دی, اور یہ ٹھیک کیا. نعیم بخاری نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشن کو مریم نواز کے بیان کا نوٹ, یعنی اس وقت نہیں خیال آیا جب عمران خان اور پاکی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے چلیں دیر آئے درست آئے لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کا کہا. یہ سیاسی رشوت ہے, کیونکہ جب الیکشن شیڈیول آ جائے تو کوئی بھی حکومت پروجیکٹ اناؤنس نہیں کر سکتی. اب یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے. اور آخری بات جو کیا جوڈیشل کمیشن سیم پیج خطرے میں ہے, یہ میں اتفاق نہیں کرتا. اگر بیرسٹر گوہر اور علی ظفر موجود ہوتے تو کئی ایسے ججز جیسے شان گل ایک بڑی زبردست چوائس تھی اور ان کو جج بننا چاہیے تھا. یعنی یہ ووٹوں والا جو مسئلہ ہے, یہ میرٹ والی بات نہیں رہے گی, معذرت کے ساتھ ووٹوں کا مسئلہ رہ گیا. اور پیپلز پارٹی نے ہر مرحلہ پر ججوں کی تقرریوں اور تبادلوں میں اپنا حصہ لیا. اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو فیوریٹ امیدوار کو جج بنانے میں ناکام رہے. پی پی کے موجودہ وقت کے سب سے بڑی قانونی دماغ فاروق ایچ نائک نے 4 ہائی کورٹ میں 33 نام تعینات کیے جوڈیشل کمیشن کے لیے, اور اس بار ناکامی کا سامنا رہا. سندھ ہائی کورٹ میں ججز تقرری کے حوالے سے پارٹی لیڈرشپ کا 2 مخصوص ناموں کو جج بنوانے کی کوشش کی, تاہم کمیشن کی اکثریتی ممبران نے اتفاق نہیں کیا. سمجھنے بات اب آؤ. اور میں پرانی بات کرتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہر دور میں جو ججز رکھے وہ رکھے گئے ججز. پیپلز پارٹی میں جب بھی جج لگائے, چاہے وہ پی سی او کی شکل میں ہو, وہ الجہاد ٹرسٹ کا کیس, میں تاریخی بات کرتا ہوں آپ کے سامنے. اور یہ پیپلز پارٹی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے. پیپلز پارٹی کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی ان کے ججز لگائے ہیں ان ججز کو رہنے نہیں دیا گیا. یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں, میں ریکارڈ سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا آپ تک.
اور یہ پاکستان مسلم لیگ ہمیشہ اپنی مرضی کے ججز انسٹال کرتی ہے یا لگاتی ہے یا کرتی ہے، وہ ریکارڈ ہمارا سامنے واضح ہے، اور اب بھی ایسا ہوا ہے۔ پر ایسا ان تر جانا ہے، دن رہ گئے نے تھوڑے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔